5واں بند۔ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداس۔ آشکار کہتے ہیں ظاہر، بندہ مومن سچا مسلمان۔ تپش کہتے ہیں گرمی کو، سوز کو۔ شبوں کہتے ہیں راتوں کو۔ گداس کہتے ہیں تڑپنا، سوز۔ میں علامہ اقبال نے مومن مسلمان کے متعلق بتایا جو کہ اس وقت ہوا کرتے تھے جب یہ مسجد قرطبہ بنائی تھی۔ اے مسجد قرطبہ، تجھے دیکھ کے مومن مسلمانوں کا پتہ چلتا ہے۔ مومن عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار ہوا کرتے تھے، پوری محنت سے کام میں لگے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے تھے۔ رات آتی تھی تو اللہ سے لو لگاتے تھے، اس کے سامنے عبادت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ مومن اسی طریقے سے اپنی راتیں گزارا کرتے تھے۔ یعنی مومن دن کے وقت محنت کرتے ہیں، اپنے پیشن سے کام کرتے ہیں، اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کی نیاز، اس کا ناز۔ عظیم کہتے ہیں بلند کو، سرور کہتے ہیں نشے کو، نیاز کہتے ہیں عدس، ناز کہتے ہیں فکر۔ علامہ اقبال مومن مسلمانوں کے متعلق بتا رہے ہیں جو کہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ مومن جو ہے تجھ میں اپنے اللہ کے حضور سجدہ نیاز کرتے تھے، اور ان کا یہ نیاز یعنی جو عز و انکساری تھی وہ بھی ان کی ناز تھی، وہی ان کی فکر تھی۔ ان کے جو خیالات تھے وہ عظیم ہوا کرتے تھے، ان کا مقام بلند تھا، اور یہ سب مسجد قرطبہ تیری تعمیر، تیری کنسٹرکشن سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تجھے انتہائی ذوق سے، شوق سے، پیشن سے تعمیر کیا تھا۔ تیری مسجد کو دیکھ کے مومن کی شان نظر آتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے مومن کے متعلق بتایا ہے کہ مومن جو ہے وہ بھلائی اور فلاح کی علامت ہے۔ مومن کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ مومن جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، اس لیے اللہ مومن کے ہاتھ کو سب پر غالب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو اچھے کام کرنے کے راستے دکھاتا ہے اور اسے اسی کام پہ لگا دیتا ہے۔ کہتے ہیں غلبہ پانے والا، کار آفری اچھے کام کرنے والا مراد ہے، کارکشا مشکل کام کرنے والا، الجھنے سلجھانے والا، کارساز کہتے ہیں بگڑے کام سنوارنے والا۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اگر کوئی بندہ مومن ہوتا ہے اس میں کیا صفات ہوتی ہیں، دیکھیے علامہ اقبال نے کس طریقے سے بیان کیا۔ بندہ مومن اگر جسم کے اعتبار سے خاک کا ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے، لیکن اس کی فطرت نوری ہے، اس کے اندر اپنے آقا و مولا کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کا دل کائنات کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ صرف ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کسی شے کا طلبگار نہیں ہوتا۔ ہر عمل ایسا کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں ہمارے ہر عمل سے۔ خاکی کہتے ہیں انسان کو، نوری نہاد جس کی فطرت نوری ہو یعنی فرشتے، بندہ مولا صفات وہ بندہ جس میں خدائی صفات پائی جائیں، ہر دو جہاں یعنی تمام کائنات، بے نیاز دنیاوی آسائشوں کی طرف توجہ نہ دینے والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ مومن جو ہے ہر چند یعنی ان کی تخلیق بے شک مٹی سے ہے، لیکن فرشتوں کے اوصاف آتے ہیں، ان کے اندر اپنے آقا و مولا کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو مومن ہے
اس کا دل دونوں جہاں کی نعمتوں سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے سوا کسی اور چیز کے متعلق نہیں سوچتا۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ اس شعر میں علامہ اقبال مومن لوگوں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ مومن کی جو امیدیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، یعنی وہ کسی سے امید نہیں لگاتا، لیکن اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں بہت بلند ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پوری کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کی گفتگو، اس کا عمل دلوں پر اثر کرنے والا ہوتا ہے، ہر ایک کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور آپ کو ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن میں مومن والی خصوصیات موجود ہوتی ہیں، جو کہ کسی سے امیدیں نہیں لگاتے، صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاتے ہیں۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باس۔ اقبال نے اس شعر میں بھی مومن کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ مومن جو ہے وہ نرمی سے بات کرتا ہے، لیکن حق کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں انتہائی سرگرم ہوتا ہے۔ میدان جنگ ہو یا دوستوں کی محفل، مومن جو ہے دونوں جگہ پاک دل و صاف سے معاملات کرتا ہے اور اپنا ہر کام صرف اللہ کی رضا کو پیش نظر کر کے کرتا ہے۔ گرم کہتے ہیں جوش و جذبے سے بھرا ہوا، دم جستجو کرتے ہیں تلاش کے وقت، رزم کہتے ہیں جنگ کو، بزم کہتے ہیں محفل، پاک دل صاف دل، پاک باز معاملات میں صاف، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ مین میسج اس شعر کا یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کو صرف ایمان اور یقین کے سوا کوئی بھی شے پائیدار نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پہ یقین۔ نقطۂ پرکار حق، اللہ کی پرکار کا مرکز۔ طلسم کہتے ہیں جادو، مجاز کہتے ہیں جو حقیقت نہ ہو۔ جو مومن ہوتے ہیں، وہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کے نزدیک صرف خدا کا وجود ہی مرکزی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ بقیہ جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں وہ صرف وہم اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ علامہ اقبال کے نزدیک جو مومن لوگ ہیں انہی کی وجہ سے اس دنیا میں رونق اور چہل پہل نظر آتی ہے۔ مومن انسان جو ہے وہ عقل کا سرچشمہ ہوتا ہے اور عشق حق کا حاصل بھی یہی ہے۔ حلقہ آفاق کہتے ہیں کائنات کو، گرمی محفل کہتے ہیں محفل کی رونق کا باعث۔ کعبہ ارباب فن ستوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلوسیوں کی زمیں۔ کعبہ کہتے ہیں مرکز کو، ارباب فن، فن کے مالک یعنی فنکار، ستوت کہتے ہیں دبدبہ، شان و شوکت، حرم مرتبت، حرم جیسا مرتبہ رکھنے والا، اندلوسیوں یعنی اسپین۔ علامہ اقبال کرتبہ کی مسجد کو کہتے ہیں تو ان مومن لوگوں کے لیے کعبے کا درجہ رکھتی تھی، اور تیری جو تعمیر ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور تو قابل احترام ہے، اور تیری ہی وجہ سے دین اسلام کی شوکت اور عظمت نمایاں ہے، اور تیری ہی وجہ سے جو اسپین ہے وہ انتہائی احترام اور قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ۔ ہے تہ گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں۔
گردوں کہتے ہیں آسمان کو، تہ گردوں آسمان کے نیچے، نظیر کہتے ہیں مثال کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس آسمان کے نیچے خوبصورتی اور فن کی اگر کوئی مثال ہے تو دنیا میں تو نہیں، ہاں البتہ جو مسلمان کا جو دل ہوتا ہے، مومن کا جو دل ہوتا ہے، اس میں ضرور مل سکتی ہے، اس میں وہی خوبصورتی ہے جو کہ مسجد قرطبہ میں ہے۔ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شہ سوار، حامل خلق العظیم، صاحب صدق و یقین۔ عربی شہ سوار کہتے ہیں عرب کے بہادر سوار، حامل کہتے ہیں اہل ہونا، خلق العظیم اعلیٰ اخلاق، صاحب صدق و یقین سچائی اور اعتماد کا مالک۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ جو مومن مسلمان تھے وہ بہت بہادر عرب کے شاہ سوار تھے، اور ان میں اعلیٰ اخلاق موجود تھا، اور ان کے دلوں میں جو سچائی تھی اور جو ایمان تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں اعلیٰ درجات حاصل ہوئے تھے۔ اور وجہ یہ تھی وہ جو شاہ سوار تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تھا۔ جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فخر ہے شاہی نہیں۔ فاش کہتے ہیں کھلا ہوا، رمز غریب انوکھا بھید، سلطنت کہتے ہیں حکومت کو، اہل دل کہتے ہیں دل والے، فقر کہتے ہیں درویش کو، شاہی کہتے ہیں بادشاہی۔ اقبال کہہ رہے ہیں وہ مومن مسلمان جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، ان کی حکومت کے یہ انوکھے اور عجیب و غریب انداز تھا جو کہ انہوں نے دنیا پہ کھول دیا تھا کہ دل والوں کی جو سلطنت ہوتی ہے وہ فقر ہوتی ہے، وہ درویشی ہوتی ہے، بادشاہی نہیں۔ یعنی ان کا جو ہر عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے لیے کسی آسائش کے خواہش مند نہیں ہوتے۔ یعنی یہ وہی پیغام تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا۔ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بین۔ شرق و غرب کہتے ہیں مشرق اور مغرب کو، ظلمت کہتے ہیں تاریکی، خرد کہتے ہیں عقل کو، راہ میں راستوں سے واقف۔ اب علامہ اقبال نے اس شعر میں یورپ کی ترقی کے پیچھے بتایا ہے کہ یورپ نے ترقی کیسے کی۔ جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا اور وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے نسل پہ، ملک پہ، تو انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے کریکٹر کی وجہ سے، اپنی انٹیگریٹی کی وجہ سے، اپنی آنیسٹی کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں جو لوگ موجود تھے ان کی تربیت کی تھی، اور اپنی دانش سے انہوں نے یورپ کو ڈارک ایجز سے نکالا تھا۔ جن کے لہو کی طفیل آج بھی ہے اندلوسی، خوش دل و گرم اختلاط سادہ و روشن جبی۔ طفیل کہتے ہیں بدولت، اندلوسی اسپین کے رہنے والے لوگ، گرم اختلاط محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آنے والے، روشن جبی چمکتا ہوا ماتھا۔ یہ وہی تھے جن کا جو لہو ہے وہ آج بھی اسپین کے لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اندلس کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہیں، مہمان نواز ہیں، میل جول رکھنے والے ہیں، سادہ مزاج ہیں، اور روشن پیشانیاں یعنی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اسپین کے۔ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کی تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ دل نشین کہتے ہیں دل میں۔ آج بھی اندلس میں، اسپین میں
ہرن جیسی آنکھیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں، اور ان حسیناؤں کے تیر جو ہیں وہ آج بھی دلوں میں پیوست ہیں۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ بوئے یمن، یمن کی خوشبو، رنگ حجاز، حجازی لہجہ، نواؤں کہتے ہیں آوازوں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی آپ اسپین جائیں گے، اندلس جائیں گے، تو یمن کی خوشبو موجود ہے وہاں پہ، اور ان کے جو نغمے ہیں آج بھی حجازی انداز اور رنگ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ابھی بھی جو لوگ قرطبہ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی جو تہذیب تھی، جو کلچر تھا، وہ آج بھی نظر آتا ہے اس علاقے میں۔ دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، آہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ دیدہ انجم ستاروں کی آنکھ، آہ کہتے ہیں افسوس کو، فضا بے اذاں وہ فضا جس میں اذاں نہ دی گئی ہو۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے قرطبہ کی مسجد، ستاروں کی جو نگاہ تھی، جو تیری زمین ہے اس کو آسمان کا رتبہ حاصل ہے، لیکن افسوس کہ صدیوں سے جو تیری فضا ہے اس میں اذاں کی آواز نہیں سنی گئی، یعنی کسی نے تیرے صحن میں اذاں نہیں دی۔ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں۔ عشق بلاخیز انقلاب پسند مومن، قافلہ کہتے ہیں کاررواں کو، سخت جان سخت محنت کرنے والے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن اور وہ سخت جان، یہ مسجد ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جو یہاں آ کے تیرے صحن میں سجدہ ریز ہوں اور دوبارہ آواز اذاں کی گونجے۔ دیکھ چکا المانی شورش اصلاح الدین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشاں۔ المانی کہتے ہیں جرمنس کو، شورش کہتے ہیں شور، نقش کہن پرانے نشاں، اصلاح کہتے ہیں بہتری۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں جرمنی کے متعلق بتایا ہے کہ وہاں پر جو مختلف مذہبی انقلابات آئے ہیں، یعنی جو کرسچینٹی جو کہ مختلف حصوں میں بٹ گئی، اور جرمنی کے لوگ جو ہیں وہ بے دینی کے راستے پر چلے گئے۔ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ حرف غلط وہ حرف جس کی ضرورت نہ ہو، عصمت کہتے ہیں معصومیت کو، پیر کنشت کہتے ہیں روم کا پوپ۔ اقبال نے اس شعر میں آزادی فکر کا ذکر کیا ہے جو آگے چل کے یورپ کی بے دینی کے راستے پہ لے گیا اور مذہب سے دور ہو گئے یورپ کے لوگ۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں پوپ کے متعلق بھی کہا ہے کہ پوپ کی معصومیت جو ہے اس کا ایک عرصے سے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، جو کہ غلط ثابت ہو گیا، اور مارٹر لوتھر کی جو تحریک تھی اصلاح دین کی، اس نے بھی کافی نقصان پہنچایا، اور عیسائیت کا جو تصور تھا وہ متزلزل ہو کے رہ گیا۔ چشم فرانسس بھی دیکھ چکے انقلاب، جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں۔ چشم فرانسس، فرانس کی آنکھ، دگرگوں کہتے ہیں الٹ پلٹ۔ اقبال نے اس شعر میں فرانس کے متعلق بتایا ہے کہ وہاں بھی انقلاب آیا اور جو پرانی شہنشاہیت تھی وہاں پہ ختم ہو گئی، اور اب وہاں پہ بھی نئی تہذیب کے ڈھانچے سامنے آ گئے۔ ملت رومی نژاد کونا پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں۔
ملت کہتے ہیں قوم کو، رومی نژاد، رومی نسل کا، کوہنا پرستی، قدیم رسم پرستی، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، لذت تجدید، جدید دور کی زندگی کا مزہ، اضراب کہتے ہیں اقبال نے اس شعر میں جو اٹلی کے باشندے ہیں، جو روم کے جو باشندے ہیں، جو کہ پرانی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کی تہذیب بھی آخری حصے پہ جا پہنچی اور وہ بھی اب جمہوریت کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگیں اور اپنی عظمت اور اپنی برتری کے دعوے کرنے لگیں۔ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں۔ اقبال نے شعر میں مسلمانوں کا ذکر کیا ہے کہ جو مسلمان کی روح ہے اس میں بھی بے چینی ہے اور معلوم نہیں یہ کیا ہے۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ گنبد نیلو فری کہتے ہیں نیلے آسمان کو۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سمندر میں طوفان آنے والا ہے اور دیکھیں اس کی تہ سے کیا نکلتا ہے اور آسمان میں کیا رنگ بدلتا ہے۔ اس دنیا میں 80-90 سال میں بہت تبدیلی ہوئی، آسمان کے نیچے پاکستان انڈیا کا بٹوارا ہوا، پھر پاکستان اور پھر بنگلہ دیش بنا، پھر اس کے بعد USSR میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی پوری، اور پھر اب چائنا کا رائز ہے اور وہ اس وقت تقریباً سیکنڈ ورلڈ پاور بن گئی ہے۔ وادی کوثر میں غرق شفق ہے سحاب، لعل بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ کوثر کہتے ہیں پہاڑ کو، غرق شفق افق کی سرخی میں ڈوبی ہوئی، سحاب کہتے ہیں بادل کو، لعل بدخشاں، بدخشاں شہر کے لال یعنی قیمتی ترین سرخ موتی، آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ اس بند میں جو کہ 8واں بند ہے، علامہ اقبال نے جو مسجد قرطبہ کے جو ارد گرد کا جو منظر ہے اس کو پیش کیا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں جو پہاڑ کی وادی میں بادل جو تھے وہ سرخی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور بدخشاں کے لالوں کے ڈھیر چھوڑ گیا ہے۔ سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب۔ پرسوز کہتے ہیں جذبہ عشق سے بھرا ہوا، دختر دہقاں کساں کی بیٹی، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، عہد شباب جوانی کا زمانہ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دیہاتی لڑکی کا جو گیت ہے اس میں کس قدر جذبہ ہے، کس قدر سادہ ہے اور سریلا ہے، جبکہ اس نے گیت جو گانا ہے اس نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے، پھر بھی اس میں پیشن موجود ہے، جذبہ موجود ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جو جوانی کے زمانے کا دل ہوتا ہے کشتی کے لیے ایک سیلاب ہے، ایسے جدھر جی چائے لے جائے۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ آب روان کبیر، وادی کبیر دریا کا بہتا ہوا پانی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے وادی کبیر میں تیرے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور کسی زمانے کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ عالم نو نئی دنیا، پردہ تقدیر، تقدیر کا پردہ، سحر کہتے ہیں صبح کو، بے حجاب بے پردہ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میری آنکھیں جو ہیں وہ پردہ دیکھ سکتی ہیں جو کہ زمانے نے جو تقدیر کے پردے چھپائے ہوئے ہیں۔ پردہ اٹھا دوں گا اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔
علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اگر میں نے چہرے سے یہ پردہ اٹھا دیا اور بتا دیا کہ آنے والے وقت میں یورپ میں کیا ہونے والا ہے تو میری ان انقلابی باتوں کو ہرگز برداشت نہیں کر سکیں گے یورپ کے لوگ۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، روح امم قوموں کی روح، حیات کہتے ہیں زندگی کو، کشمکش کہتے ہیں کھینچا تانی۔ اقبال کا مین میسیج آ گیا ہے کہ ایسی زندگی جس میں انقلاب نہ ہو وہ زندگی نہیں ہوتی بلکہ موت ہوتی ہے، اور جو قوموں کی جو روح ہے اس میں ہر وقت کھینچا تانی چلتی ہے۔ جو قومیں اسٹرگل کرتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ صورت شمشیر تلوار کی طرح، دست قضا موت کا ہاتھ، زماں کہتے ہیں زمانے کو۔ جو قوم ہر وقت اپنے عمل اپنے ایکشن کی جانچ پڑتال کرتی ہے، جو قوم اپنی غلطیوں اور ٹھوکروں کا اندازہ کرتی ہے وہی کامیابی کی منزلیں طے کرتی ہیں، اور قدرت کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہوتی ہے، یعنی قدرت اسی سے کام لیتی ہے جو کہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے قوم۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ نقش کہتے ہیں نشان کو، ناتمام نامکمل، خون جگر کے بغیر، سخت ترین محنت اور جذبہ عشق کے بغیر۔ سودائے خام کچا پن، نامکمل۔ مین میسیج یہ ہے محنت کرو، اسٹرگل کرو اور خون جگر لگاؤ، تبھی کوئی چیز دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جو مسجد قرطبہ جو بنی تھی مسلمانوں نے خون جگر لگایا تھا، اور اقبال نے جو یہ پوئٹری لکھی ہے اس میں خون جگر لگایا ہے، تب جا کے اتنی شاندار پوئٹری لکھ سکیں وہ۔